آغاز نمازوں کا، نمازوں کی شروعات، واللہ مسلمانوں کی پہلی ہے یہ سوغات۔ دینی وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس ویڈیو میں یہ بیان کیا جائے گا کہ کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے ادا فرمائی تھی، یعنی فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے ادا فرمائی، اور ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے ادا فرمائی، اسی طرح عصر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے ادا فرمائی، اور مغرب اور عشاء کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے ادا فرمائی۔ یہ سارا بیان اس ویڈیو میں کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دینی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلی صبح کی نماز یعنی کہ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ وہ یوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو وہ عصر کا وقت تھا، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی رات ہو جاتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی بھی جنت میں اندھیرا اور رات نہیں دیکھی تھی۔ تو جب صبح ہوئی تو اس صبح ہونے کی شکریہ کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی، جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند آئی، اور اس نے اس نمازوں کو اپنے بندوں پر فرض قرار دیا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، اور اس موقع پر پڑھی جبکہ انہیں پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم ہوا، اور وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے مکہ کے پہاڑوں میں لے کر چلے گئے۔ وہ عین زوال کا وقت تھا یا ٹھیک دوپہر تھی۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے نور عین ننھے سے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر جب زمین پر لٹایا اور چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر کے نور نظر کے حلقوم پر چلایا اور چھری نے کام نہ دیا، تو حضرت خلیل اللہ نے اس کی نوک پیارے فرزند کے گلے پر رکھ کر اپنی چھاتی کا سارا زور اس پر دے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آسمانوں کے فرشتے چلا اٹھے، اور ادھر دریائے رحمت الہی جوش میں آ گیا، اور اسی وقت بموجب حکم ربی حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آ کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ خلیل اللہ نے مڑ کر دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ایک دمبا لیے کھڑے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خلیل، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے سفارش کرتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں یہ دمبا ذبح کر لو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کر نماز شکریہ کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور 4 رکعت نماز مولا کریم کی حضوری میں اسی وقت ادا کی، جو مسلمانوں کے لیے دوسرا سبق یا دوسری سوغات ہوئی۔ سامعین کرام، جب 4 رکعت نماز ظہر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تو یہ ادا اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے ان 4 رکعتوں کو تمام انسانوں پر فرض قرار دیا۔ اس کے بعد عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی، اور وہ اس طرح پڑھی کہ آپ کو مچھلی اپنے پیٹ میں لیے ہوئے 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری میں پہنچ چکی تھی، اور وہاں کے اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے مہین مہین آواز تسبیح الہی کرنے کی سنی، اور عرض کیا کہ خداوند، میں اس وقت کہاں ہوں اور کس کے تسبیح کرنے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے یونس علیہ السلام، تم اس وقت انتہائی سمندر کی تہہ میں تحت الثری میں پہنچ چکے ہو، جہاں کی مہین مہین کنکریاں یا سنگریزے ہماری تسبیح ادا کر رہے ہیں۔ اتنا سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام پر ایک رکت طاری ہو گئی،
اور اسی وقت آپ اس مچھلی کے پیٹ میں جو آپ کے لیے ایک وسیع جگہ بن گئی تھی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے اور 4 رکعت نماز ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا نعرہ بلند کیا۔ اس کے یہ معنی ہے کہ اے 14 طبق کے معبود، سوائے تیرے کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور میں نے فی الحقیقت بڑا ظلم کیا ہے۔ سامعین کرام، اس وقت مچھلی کا پیٹ آپ کے لیے مثل شفاف آئینہ کے ہو گیا تھا، جس سے آپ نے تمام عالم آبی یعنی دریا کی سیر فرمائی۔ غرض کے سامعین کرام، یہ 4 رکعت نماز عصر سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کی، جو مسلمانوں کے لیے تیسرا سبق اور تیسری سوغات ہوئی، یعنی کہ اللہ رب العزت کو یہ 4 رکعت نماز عصر کی حضرت یونس علیہ السلام نے جو پڑھی اتنی پسند آئی اللہ پاک کو کہ اللہ پاک نے ان 4 رکعتوں کو ہمیشہ کے لیے اس نبی کی یاد میں تمام مسلمانوں پر فرض قرار دی۔ اس کے بعد مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام پاک فطرت اور پاک طبیعت نے توریت اور انجیل ماں کے پیٹ میں پڑھی، اور پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں کلام کیا، جس سے اہل ضلالت کو سخت تعجب ہوا، اور وہ بالاتفاق کہنے لگے کہ کوئی فرزند بغیر باپ کے نہیں پیدا ہوتا۔ اگر اس فرزند کا کوئی باپ انسان نہیں ہے تو نعوذ باللہ خدا اس کا باپ ہے۔ حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ آدم علیہ السلام بالکل بغیر ماں باپ کے صرف مٹی سے پیدا ہوئے، اور حضرت حوا بے ماں کے محض حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئیں۔ خلاصہ یہ کہ وحدانیت سے ان کا دل سیر ہو گیا، اور وہ ایک کے 3 پکارنے لگے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، جبکہ وہ ماں کی گود میں اپنی قوم سے کلام کر رہے تھے، اور اپنے آپ کو انی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ بتا رہے تھے۔ ان سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ، لوگ آپ کو بغیر باپ